السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب۔ آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر صاحب نے۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ کے وقت کا۔ آپ سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے عوام ایک جانب مہنگائی کے پانی میں ڈوبے ہیں، مہنگائی کے سیلاب میں ڈوبے ہیں، تو دوسری جانب پاکستان کے عوام کی بڑی تعداد حقیقی سیلاب میں ڈوبی ہے۔ پاکستان میں اس وقت اگر عام لوگوں کی بات کریں تو یہاں پہ آٹے کا بحران جنم لے چکا ہے۔ یہاں پہ جو جان بچانے والی ادویات ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں، اور ڈالر آج تاریخ کے بلند ترین سطح پہ اوپن مارکیٹ پہ ٹریڈ ہوا ہے، تقریباً 245 روپے اور کچھ پیسے میں۔ یہ حالات ہیں، اور دوسری جانب ہمارے ہاں جو سیاسی رویے ہیں ان میں تلخی مزید بڑھتی جا رہی ہے، تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، کوئی صورت فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ گزشتہ روز عمران خان صاحب چکوال میں تھے ارشاد صاحب، اور انہوں نے وہاں تقریر کی، اور ان کا جو لب و لہجہ تھا اس میں سختی بھی تھی، اس میں ناراضی بھی تھی۔ کیا یہ اس بات کو کا اظہار ہے، اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ خان صاحب کو پھر سے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ خان صاحب 5 مہینے ہو گئے جدوجہد کو، ابھی تک الیکشن کی ڈیٹ ان کو نہیں مل رہی۔ اس پہ ان کو غصہ بھی ہے، ناراضگی بھی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے، جو لوگ ایک بات چل رہی تھی کہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں، اگر پہلی صورت ہے تب بھی ان کا غصہ بنتا ہے، اگر دوسری صورت ہے تو پھر سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ جی اگر معاملات مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے کیوں برتاؤ کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں وہ جو پالیسی ہے میری پاور ٹاکس ٹو پاور والی، اس سے حاصل کر لوں گا، وہی مجھے مذاکرات کی میز پر ملنا ہے۔ جتنا میں حاصل کر سکتا ہوں اتنا دباؤ بڑھا کر اور اپنے مخالف کو، سیاسی مخالفین کو دیوار سے لگا کر یا پیچھے ہٹا کر ایک خاص پوائنٹ سے، جی وہی میرا منافع ہوگا۔ اور اس سے، کیونکہ یہ بات تو دیکھیں نا، کل جو پرسوں اعلان ہوا لندن سے، لندن پلان کا اعلان ہوا کہ یہ الیکشن وقت پر ہوں گے۔ جی خان صاحب چاہتے ہیں کہ پہلے ہو جائیں، کل ہو جائیں، پرسوں ہو جائیں، کمپین کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ تو اس کو درمیان میں لانے کے لیے بارگیننگ جو چپ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کے لیے اور بارگیننگ پوزیشن اپنی بہتر کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے وہ یہ شو کریں گے کہ میں کسی بات سے مطمئن نہیں ہوں جب تک کہ آپ الیکشن کا اعلان نہیں کرتے۔ یعنی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بظاہر لگتا یہ ہے کہ جو حالات ملکی معیشت کے ہیں، ملکی سیاست کے ہیں، اور سیلاب نے ان کو حالات کی سنگینی میں، شدت میں اضافہ کر دیا ہے، تو بظاہر مارچ میں، فروری میں، جنوری میں الیکشن کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے نہیں ہمارے پاس۔ خواہشات جو بھی ہوں کہ نہیں جی پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے، حکومت آئی ہے تو وہ مدت اپنی پوری کرے، لیکن خواہشات پر ریاست نہیں چلتی۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں جناب اسد قیصر صاحب سے کہ اسد قیصر صاحب، ایک طرف مفاہمت کی خبریں چل رہی ہیں، ملاقاتوں کی خبریں چل رہی ہیں، دوسری طرف خان صاحب کا کل جو رویہ تھا وہ پچھلی 2 جلسوں کے مقابلے میں زیادہ سخت تھا، اور انہوں نے یہ تک کہا کہ جی جو آپ کو دھمکی دے ٹیلی فون پر، آپ ان کو دھمکی دیں، آپ کچھ کریں گے تو ہم بھی کچھ کریں گے۔ تو یہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ کون فون کر رہا ہے، اور کس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ کریں گے تو ہم بھی کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ارشاد صاحب، آپ نے ایک تجزیہ تو کیا، وہ میں نے سن لیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کامران خان کے ساتھ خان صاحب کی جو انٹرویو ہوئی تھی، اور اس میں جو پوائنٹس انہوں نے ریس کی تھی، جس میں انہوں نے کیٹیگری کے لیے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور وہ مذاکرات کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ الیکشن کب ہو، اسمبلیاں کب تبدیل ہو، اور الیکشن جو ہے نا فیئر اینڈ فری کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہم ایک سٹیپ اپنے موقف سے
آگے بڑھ گئے. مطلب یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مطلب ماحول ٹھیک کرے. آپ کو اپنے خود بھی ابھی فیصل صاحب نے بھی کہا جو اکانومی کی صورتحال ہے, اور اکانومی کی صورتحال کا مین تعلق جو ہے نا وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ بھی ہے. اگر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی تو کسی بھی صورت میں یہ اکانومی جو ہے نا اس طرح نہیں چلے گی. ایک تو ایک کمزور حکومت ہے, ایک دو ووٹوں سے بنی ہوئی ہیں, بہت زیادہ اسٹیک ہولڈر ہیں, اور معمولی چیزوں پہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے, ڈیسیجن لینے میں مشکلات آتے ہیں. اور ایک جو عوام نے جس پارٹی کو مینڈیٹ دیا وہ حکومت سے باہر کی گئی ایک سازش کے تحت, اور پھر جو ہے نا یہ لوگ آ گئے جس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت چلائے. تو ہم بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اس وقت جس طرح حکومت چلا رہے ہیں یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ ملک نہیں چل سکتا, یہ ملک کولیپس کر سکتا ہے. اکانومی کی جو ڈالر کی ابھی بات کی ہے فیصل صاحب نے کہ 145 پہ اس کی ٹریڈ ہو رہی ہے, 245, اور جس طرح آپ کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہے, جس طرح آپ کی بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں, تو اس کے لیے فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے. عوام کے پاس جائے اور ایک مضبوط حکومت آئے, اور ایک مضبوط حکومت جو ہے نا وہ فیصلے کرے اور مضبوط فیصلے کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنی بھی کوشش کی اور کوشش کر رہے ہیں, ہمارے اس نرم موقف کو انہوں نے ہماری کمزوری سمجھ دی. یعنی کمزوری کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے, ایک بہت بڑی اسٹریٹ پاور رکھتی ہے, اور ہمارے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ ہم جو بھی اگر کال دے تو وہ ہم کامیاب کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ابھی دیکھتے ہیں, ہمیں مجبوراً جانا پڑے گا کہ ہم نے ایک ملک گیر احتجاج کی کال دینی ہوگی, اسد کیسر صاحب, لیکن اس کے بڑے نقصانات ہوں گے. ہم کہہ رہے ہیں اسد کیسر صاحب معذرت کے ساتھ, کہیں ایسا تو نہیں کہ 25 مئی کو جو کچھ ہوا اور آپ پیچھے ہٹے, اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جا رہا ہے کہ آپ جلسے تو بڑے بڑے کر سکتے ہیں لیکن آپ کال دے کے عوام کو مار کھانے کے لیے, لاٹھی کھانے کے لیے, آنسو گیس کے شل کھانے کے لیے نہیں لا سکتے, اور لائیں گے تو حکومت قابو پا لے گی اس کو. اس کی وجہ سے تو حکومت کا رویہ سخت نہیں ہے, اور خان صاحب کا غصہ اسی بات پر ہے کہ میری جو پیشکش تھی اس کو نرمی سمجھا جا رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اب ہمارے لیے اسلام آباد کو مارچ کرنا کیا مشکل ہے. پنجاب میں ہماری حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے, کشمیر میں ہماری حکومت ہے. ہمارے لیے تو مطلب ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس وقت پیدا ہو کہ اگر ہم اپنے بارڈر پہ بیٹھ جائے اور اسلام آباد کو سیز کرے تو یہ کدھر جائے گا, یہ ملک کدھر جائے گا. دیکھو ہمیں اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ ایک ایسا قدم یا فیصلہ ہو جائے. کیا کر سکے گی, یہ یہاں بیٹھے ہیں مطلب چند کلومیٹر کے اسلام آباد کی حکومت ہے, اور پھر اس کے پاس جو ہے آگے پیچھے ہماری حکومت ہے. ہم دیکھو ہم اپنے ملک کے لیے کوئی ایسا کرائسس کریٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جلسے کرتے ہیں, پھر جلسوں کے بعد لوگ گھروں چلے جاتے ہیں. بنیادی مقصد یہ کہ ہم ان کو بتائیں کہ عوام کیا چاہتی ہے. یعنی ایک تو یہ اس کی گورننس نہیں ہو رہی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی بلیں, یعنی میں جو آپ کو بتاؤں نا, میرا بھی گزشتہ مہینے 2 لاکھ روپے بل صرف اسلام آباد کا آیا تھا. میرا جو گاؤں میں ہے اس کا بھی کوئی 1.5 لاکھ میرا بل آیا ہے, اور کبھی اتنی بل نہیں آئے. اور اس طرح آپ ایک غریب آدمی کو 40,000 50,000 60,000 روپے کے بل آ رہے ہیں. آٹا جو ہے نا مارکیٹ سے غائب ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اس وقت جو آپ کے سٹاکس ہے وہ سارے جو گر رہے ہیں, مسلسل گر رہے ہیں. آپ کی اکانومی جو ہے نا وہ شرنک کر رہی ہے, اور سب سے آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ کے جو ہے نا وہ بہت زیادہ امبیلنس ہو گیا. آپ کی جو ہے نا ایکسپورٹ بہت بری طرح جو ہے نا وہ مار کر رہی ہے. تو اور امپورٹ آپ بڑھا رہے ہیں. آپ کے پاس دیکھو اس وقت اس حکومت کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اس کے پاس نہ معاشی پالیسی ہے, نہ اس کے پاس کوئی پولیٹیکل سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے کوئی راستہ ہے. اس میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ زرداری جو ہے سارا گیم کھیل رہا ہے. انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو جو ہے نا بڑے طریقے سے ایک شکنجے میں پھنسا دیا ہے. یعنی ابھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسی اس سچویشن سے نکلے. مطلب مزے تو زرداری کی ہیں, بدرمان کے 4 لوگ منسٹر بنے پہ بیٹھے ہیں ادھر, 7 جو میرے خیال میں 11 کے 12 اس کے MNAs ہیں.
اس میں جو ہے نا 4 اس کے منسٹر ہے، فضل الرحمان کا بیٹا جو ہے نا سب سے اہم منسٹری میں ہے، ادھر پیپل پارٹی سب سے اہم منسٹری لے چکی ہے، سندھ میں اس کی حکومت ہے، سب سے بڑا مار تو نواز شریف کا رہا ہے۔ اسد صاحب اگر وہ دیکھیں تو سبھی حکومت میں ہیں، سبھی جماعتیں حکومت میں ہیں پاکستان میں، شاید جماعت اسلامی کے علاوہ اگر دیکھیں تو سبھی حکومت میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ خان صاحب کا رویہ کبھی انتہائی نرم ہو جاتا ہے اور کبھی انتہائی سخت ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی وائب ایسی ملتی ہے جس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں تو وہ نرمی اپناتے ہیں، یا کوئی وائب ایسی آتی ہے تو پھر وہ سخت ہو جاتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ دیکھو تمام ادارے اپنی حدود میں کام کریں، جو کنسٹیٹیوشنل جس کی بھی باؤنڈریز ہیں اس باؤنڈریز کے اندر کام کریں، تب یہ ملک آگے بڑھے گا، تب یہ ملک سروائیو کر سکے گا۔ یہ دیکھیں آپ انڈیا میں دیکھیں نا، ادھر پولیٹیشین یہ اپنا جو بھی ہے عوام کے پاس احتساب کا اختیار ہوتا ہے، وہ عوام احتساب کر لیتی ہے، جو حکومت پرفارم نہیں کرتی، جو پارٹی پرفارم نہیں کرتی، دوسری دفعہ جو ہے نا عوام اس کو مسرت کر لیتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کو جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سوچ سمجھ لے کہ اگر ہم نے اس ملک کو کیسے آگے بڑھانا۔ دیکھیں یہ صرف اتنی ہے کہ ہم حکومت میں بیٹھے ہیں، دیکھو ہمارا مستقبل ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے فیوچر ہے، اس کے لیے ہم نے کیسا ملک چھوڑنا ہے؟ وہ ملک چھوڑنا ہے جس میں اس کے لیے روزگار کے مواقع ہو، جس کے لیے اس کے پاس امن ہو، جس کے لیے اس کی اچھی ایجوکیشن، ہر کی فیسلٹیز ہو۔ مطلب اس طرح پاکستان میں تو ہمارا فیوچر سیکیور نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں میرا رائے یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیاست کو تھوڑا وقت کے لیے پیچھے رکھ کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے، اور ملک کے لیے سوچ یہ ہے کہ آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے، الیکشن کے لیے ہمارے ساتھ ڈیٹ طے کریں، الیکشن کے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں اقدامات ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، الیکشن کروائیں، عوام میں ڈیٹ دیں، اور اس کے مطابق تو یہ ہم نے تو کلیئر اس کو دے دیا ہے، ایک آپشن دے دیا، لیکن اس کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں نا، جتنا یہ دیر کریں گے نا اتنا اس کے لیے مشکلات ہوں گی، اتنے اس کی جو ہے نا حکومت سروائیو نہیں کرتی، اکانومی تو سنبھلی نہیں جا رہی، اکانومی تو روز وہ اصل کیسا صاحب یہ رویہ سخت جو ہے حکومت کا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہم تو حکومت کا کہیں گے، دیکھیں حکومت جو ہے جس طرح سوچ رہی ہے اور اس کا خیال یہ ہے، مطلب اس میں بھی مسلم لیگ نون میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی اس وقت گروپ بنی ہوئی ہیں، اور ان کی بھی آپس میں جو ہے نا ایک رساکشی شروع ہو چکی ہے، اور وہ آپس میں مختلف گروپ کے مختلف سوچ ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ آگے کوئی بہتری کرے گا، اور اگر اس کا پاس ٹائم آ جائے تو یہ جو ہے نا سروائیو کر سکیں گے۔ یہ جتنا ٹائم لیں گے اتنا ہی تباہی اور بربادی کی طرف چلیں گے۔ جی لیکن زرداری کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن نہیں تو سندھ میں ہے، اور اس کی تو سیاست بھی سندھ تک محدود ہو گئی، پیپل پارٹی تو ختم ہو گئی، وہ تو سندھ تک ایک پارٹی نہیں، لیکن یہ جو گروپنگ ہے یہ تو گروپنگ آپ کے اندر بھی ہے۔ خان صاحب نے کور کمیٹی میں یہ کہا کہ کوئی ڈائریکٹ رابطے نہ کرے، مجھے بائی پاس نہ کرے، اس کا مطلب ہے آپ کے اندر بھی ایک گروپ ایسا موجود ہے جو خان صاحب کو بائی پاس بھی کر رہا ہے، ڈائریکٹ رابطے بھی کر رہا ہے، اور اپنی لائن سیدھی بھی کر رہا ہے۔ نہیں، خان صاحب نے جو بات کی ہے اس نے بہت پرنسپل بات کی ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ جو پارٹی ڈائریکشن کے بغیر کوئی کسی سے نہیں ملے گا۔ ٹھیک، مطلب ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ ملتے رہتے ہیں، پھر مختلف قسم کی خبریں آتی ہے، پھر جو ہے نا چیزوں میں ڈس انفارمیشن ہوتی ہے، حالات اور بھی خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو خان نے کہا کہ کیٹیگریکلی جب پارٹی کہے گی، لیڈرشپ کہے گی، جس کو اسائن کرے گی، اب کسی کو جو ہے نا اس کے خان صاحب کے مشورے کے بغیر کسی کو نہیں ملنا ہے۔ تو وہ ایک پالیسی ہے، مطلب وہ تو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ کسی کو وہ بتایا ہے کہ آگے پیچھے یہ نہ کرو کہ آپ ادھر ملے ہو، ادھر ملے ہو، ادھر ملے۔ تو اس پہ خان صاحب کی خود ملاقات ہوئی ہے حالیہ دنوں میں؟ میں اس کو کنفرم نہیں کر سکتا۔ اچھا صحیح۔ آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ، کہ خان صاحب کے غصے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پارٹی کے اندر تقسیم ہے، دوسرا ان پر توشہ خانہ ممنوعہ فنڈنگ کی تلوار لٹک رہی ہے، اور یہ لٹکائی جا رہی ہے تاکہ خان صاحب کو کمپرومائز پر، بارگیننگ پر آمادہ کیا جا سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کال دیں گے تو پارٹی جو ہے اس کال پر لبیک نہیں کہے گی، 25 مئی کی طرح ناکام ہو جائے گی۔ تو غصے کی وجہ یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ہے ایسی صورتحال؟
نہیں دیکھیں، ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. ہم نے اپنی جو یوتھ کی تنظیمیں، آئی ایس ایف کی تنظیمیں، پارٹی کی تنظیمیں برابر کی ہے. جو پچھلی دفعہ ہماری کمزوریاں تھیں اس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو وہ کمی بیشی ہم نے اس کو سیٹل کر دیے. ہم نہیں چاہتے کہ یہ نوبت آئے کہ کوئی اور لانگ مارچ ہو یا کوئی اور چیز ہو. میں آپ کو یہ میرے پرسنل بھی خواہش یہی ہے کہ مطلب ایک راستہ نکالا جائے اور ایک ذمہ داری کا احساس کیا جائے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھو ہمارے پاس پھر آپشن بھی موجود ہوتے ہیں. مطلب ایک ناجائز حکومت بیٹھی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، 135 ایم این اے اسمبلی سے باہر ہے. مطلب یہ کس قسم کی اسمبلی ہے؟ جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بھی کیا ہے، ایک ہمارا لوٹا، اس کو جو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے، اسی وہ نیب کی چیئرمین بھی انتخاب کر رہے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی اسی بنائیں گے. دیکھو اس طرح نہیں ہوگا. ہم مین سٹیک ہولڈر ہیں. ہمارے آدھے سے زیادہ پاکستان میں ہماری حکومت ہے. بلوچستان میں بھی ہمارا ایک ریزنیبل شیئر ہے. گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے. آپ کیسے ہمیں باہر نکال سکتے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چند چیزیں ہیں، ہم اس پہ ڈسکشن کے لیے تیار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ڈسکشن کریں، ڈائلاگ کریں. اور اس کے بعد، اور یہ بات بالکل غلط ہے، جب عمران خان کہے گا کسی میں جرت نہیں کہ اس کے ساتھ اختلاف کرے. ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، کسی کے ایک تجویز کسی کی دوسری تجویز، لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو عمران خان کہتا ہے. فائنل فیصلہ وہی ہوتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. معیشت کمزور ہے اسد صاحب، اور ایک بریک کے بعد ہم ذرا بات کریں وفاقی حکومت کو. کیا پنجاب اور کے پی کی حکومت کا تعاون حاصل ہے پاکستان کے لیے؟ کیا حکومتیں اپنے تعلقات کار ٹھیک رکھے ہوئے ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ایک بہت بڑا سوال ہے اسد صاحب جو حکومتوں کے ورکنگ ریلیشن پہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قیادت پہ وفاق میں بہت زیادہ مقدمات ہیں، اور پنجاب میں مریم اورنگزیب صاحبہ اور جاوید لطیف صاحب 2 سٹنگ فیڈرل منسٹر ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا لی جاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑی جماعت ہونے کے ناطے آپ بھی اس سیاسی حدت کو، سیاسی شدت کو مزید ہوا دیتے ہیں، مزید حالات کشیدہ کرتے ہیں؟ یہ ایف آئی آر کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے خالد صاحب کے خلاف ایک بے مقصد، بے معنی اور ایک غیر اخلاقی ویڈیو چلائی، اور دیکھو توہین مذہب کے حوالے سے اگر اس طرح چلے گا تو یہ ملک کس طرف جائے گا؟ اگر یہ سارے جو ہے نا پھر ایک دوسرے کے خلاف توہین مذہب کے وہ بنائیں گے. یہ پی ٹی وی میں بیٹھ کے اور ریاست کے وسائل کو استعمال کر کے ایک کٹ پیسٹ کر کے ویڈیو چلانا، ایک غیر اخلاقی طور پر جو ہے نا اس قسم کی حرکتیں کرنا، اس کے خلاف تو بھرپور جو ہے نا ایکشن ہونا چاہیے. ہم نے خیبر پختونخوا میں بھی ان کے خلاف پرچے کاٹے ہیں، اور ادھر بھی پنجاب میں بھی کاٹے ہیں. اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، کیونکہ یہ ملک اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے نا آپ کے منہ میں جو آئیں اور اپنے مخالف کو نیچا ثابت کرنے کے لیے، اس کو کمزور ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اچھے ہتھکنڈوں پہ اترا ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس کے خلاف تو ہم نے ایک چھوٹا یہ ایکشن کیا ہے، بڑا سے بڑا ایکشن کرنا پڑا تو بھی کریں گے، کیونکہ کسی بھی طرح آپ کو پتہ ہے عمران خان تو عاشق رسول ہے. انہوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے انٹرنیشنل جو فورم ہے اس کے اوپر جو آواز اٹھائی، کس لیے اٹھائی؟ جب اس نے جو اقوام متحدہ میں کیٹیگری کی کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو ہمیں اس کا تکلیف ہوتی ہے، اور یہ توہینی مذہب ہے، یہ آزادی رائے نہیں ہے. تو اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک قرارداد بھی پاس ہوئی، اور قرارداد کی وجہ سے جو ہے نا یہ اپریل میں یا مارچ میں جو ہے نا وہ اسپیشل دن بھی منایا جا رہا ہے. اور انہوں نے جو ہے نا اسلام فوبیا کے حوالے سے باتیں کی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے 5 سال کے پی کے میں گزارے. 5 سال میں کے پی کے میں جو ہم نے جتنے قانون سازی کے سود کے خلاف ہم نے قانون پاس کیا، تمام جو سکولز ہیں گورنمنٹ سکولز، اس میں نرسری سے لے کے 5ویں تک ہم نے ناظرہ قرآن، اور چٹے سے لے کے ہائی سیکنڈری تک ہم نے ترجمہ قرآن شروع کیا. ہم نے تمام جو ہمارا نصاب ہے
اس میں نصاب تعلیم میں جو ہے نا عقیدہ ختم نبوت شامل کروایا. جی یعنی یہاں کتنی ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ جب آئے اسد صاحب کسی کے بھی عقیدے کو ہٹ کرنا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے, اور یقینی طور پہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے کہ اگر آپ کسی کے عقیدے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. لیکن ایک سوال اور بھی ہے, ہم اگر حکومتوں کے تعلقات کار کی بات کریں, آئی ایم ایف پروگرام سے پہلے شوکت ترین صاحب کی ایک آڈیو کال لیک ہوتی ہے جس میں وہ محسن لغاری صاحب کو اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں. تو اوورال ایک امپریشن آپ کی جماعت کو لے کر تو یہ بھی ہے نا, کل جس طرح خان صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جو تمہیں دھمکائے تم اس کو دھمکاؤ, تو آپ ریاست کو بھی کہیں نہ کہیں جا کے چیلنج کر رہے ہیں, اور ایک امپریشن یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ شاید ملک کو دانستہ نقصان پہنچا رہے ہیں اپنی سیاست بچانے کے لیے. یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہی معاشی عدم استحکام کی وجہ بن رہا ہے, اور آپ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. جی نہیں دیکھیں, میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں نا, آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی دیکھیں نا ارشاد عارف صاحب. جی آپ دیکھیں کہ یہ تیمور جھگڑا والے بات تو آپ کر رہے ہیں, اس کے اوپر جو ہے نا سارا میڈیا نے اس نے شور مچایا, لیکن اگر وفاقی وزیر فائنانس خزانہ اپنے صوبائی منسٹر سے 2-3 مہینے سے وہ ٹائم مانگ رہا ہے, اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہا, جو ہمارا قانونی لیگل رائٹ ہے نیٹ ہائیڈڈ پروفٹ وہ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے, جو ہماری فاٹا کی جو نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے فاٹا کی جو ایک کمٹمنٹ ہوئے وہ نہیں دی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ صوبہ تو کولیپس کر گیا, ویسے بھی صوبے کے پاس اور کیا ہے, مطلب اس کے پاس تو روٹین تنخواہوں کے لیے بھی پیسے نہیں رہے ہیں, اور یہ چاہ رہے ہیں کہ صوبے میں ایسا کوئی حال بنائے کہ تنخواہیں بھی ختم ہوں, اور اس کا سچویشن تو ایکسپریسٹیشن ہوتی ہے نا. یہ دیکھو پولیٹیکل جو چیزیں ہوتی ہے وہ سیاسی پارٹیوں کا الگ ہوتا ہے, جبکہ اسٹیٹ کے اندر جو آرگنز ہوتی ہے اس کے تعلقات الگ ہوتے ہیں, وہ اس کے ساتھ وہ تعصب نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی جو ہے نا وفاق میں کس کی حکومت ہے, صوبے میں کس کی حکومت ہے. وہ خیبر پختونخوا کی حکومت اور وفاق کی حکومت سے بات ہوتی ہے, پنجاب کی حکومت اور سندھ حکومت اس کی بات ہوتی ہے. آپ وہاں پولیٹیکل اس کو نہ دیکھیں کہ یہاں کس کی حکومت ہے. تو اس وقت تو جو ہماری پوزیشن ہے نہ ہمارے لیے جو نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ان کی حکومت میں ایک فیصلہ ہوا تھا وہ بھی ہمیں فنڈ نہیں دے رہے ہیں. ہمارا جو ہمارا نیٹ ہائیڈڈ پروفٹ ہے جو جس کی وجہ سے ہمارا سارا کچھ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے وہ پیمنٹ ہمیں نہیں ہو رہی, ہمیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, اور امپریشن یہ رہا ہے کہ ہم ہی سب کچھ کر رہے ہیں. یہ وہ کچھ کام کر رہے ہیں ملک کو اس کو اس لیول تک لے کے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ نفرتیں کو اتنا آگے بڑھائیں جس کی وجہ سے جو ہے نا کوئی تسامت ہو سکتا ہے. میں اب بھی کہتا ہوں ہم ایک ذمہ دار شہری ہیں, ہم کسی بھی صورت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور جو پروونس اور صوبوں وفاق کے تعلقات ہیں وہ جو قانون کے مطابق ہے اس کی ڈیلنگ ہونی چاہیے. پالیٹکس اپنی جگہ اور صوبوں اور وفاق کی تعلقات جو ہے نا اس تناظر میں دیکھنے چاہیے. اسد صاحب, جناب عمران خان صاحب وزیر اعظم کے خلاف ایک بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ اس وقت ملک سیلاب کی زد میں ہے, انہیں غیر ملکی دورے پر نہیں جانا چاہیے. اب یہ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں صرف جا کے وزیر اعظم نے تقریر نہیں کرنا ہوتی بلکہ سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوتی ہیں, تبادلہ خیال ہوتا ہے, پاکستان کا موقف پیش کیا جاتا ہے, دوستوں سے تعاون طلب کیا جاتا ہے, تو اس کی ایک افادیت ہوتی ہے. تو اس کو ایک متنازع بنانا غیر ملکی دورے کو, میرا خیال ہے یہ بھی تو ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہے, اس کے علاوہ کیا ہے؟ دیکھیے جس طرح دورے ہو رہے ہیں آپ ایک کریں ارشاد صاحب, صرف 1 مہینے کی آپ ڈیٹیل نکلوائیں کہ کتنے منسٹرز, کتنے ایم این ایز اور کتنے فارن دوروں پہ. اچھا, یعنی میں آپ بتاؤں میں خود بہت ہم نے تھوڑا ہی یہ استعمال کیا. یعنی میں نے اپنے دور میں جو نیشنل اسمبلی میں ہے میں نے 25% بچت کی ہے. 25%, 25%, وہ سارے میں نے ٹویٹ کرتا رہا, وہ شاید آپ کی نالج میں آیا ہو. اس طرح باقی بھی ہم نے جو حکومتوں کے خرچے بہت کم کی تھے. اس وقت تو پوری حکومت ہی باہر ہے, ساری جو ہے نا گھوم پھر رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں, سیلاب ہے, یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں, یہاں جو ہے نا لوگوں کو ایک اکانومی کی کدھر کیا صورتحال ہے, اور وہاں وہ لوگ جو ہے نا 5 اسٹار ہوٹل میں مزے لے رہے ہیں. تو حالات کے مطابق جو ہے نا آپ کو اپنی اسٹریٹجی, بے شک آپ جائیں اپنے انٹرنیشنل ٹورز پہ جہاں ضرورت ہے, جہاں مثال کے طور پر ابھی کہا کہ نیو یارک میں
جو اس کی ایک کانفرنس ہے اس میں جانا ضروری بنتا ہے. لیکن جو ایک خان صاحب کا جو خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ تلی شروع کیے اور بہت زیادہ وزٹ شروع کیے اور تمام منسٹر اس وقت جو ہے نا انٹرنیشنل ٹورز پہ ہیں, وہ جو ہے نا ہمارے ملک کی اکانومی نہیں افورڈ کر سکتی. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب یو این کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اس کو کلائمیٹ انجسٹس کہتے ہیں, تو میرا خیال ارشاد صاحب اقوام عالم کو جا کے یہ بتانا چاہیے کہ یہ سرکار آپ کا کیا در ہے, اور کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں کمپنسیشن بڑی ضروری ہے ہمارے لیے, ادروائز تو ہم بہت نہیں. پیچھے یہ تو رہ بڑے جائیں گے. بھرپور طریقے سے سوال اٹھانا چاہیے. صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کافی نہیں, بلکہ تمام سفارت خانوں کو ہدایات جاری ہونی چاہیے, پورے اعداد و شمار کے ساتھ ان کو بتانا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا ہے فصلوں کا, کتنا انفراسٹرکچر کا نقصان ہوا ہے, کتنے مویشیوں کا نقصان ہوا ہے, کتنے. دیکھیں, ایک صرف نقصان نہیں ہوا کہ مکان گر گیا, کھیت میں پانی آ گیا, وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. جن لوگوں کا روزگار کا ذریعہ جو ہے وہ باغات ہیں, اگر وہ باغات تباہ ہو گئے ہیں, درخت گر گئے ہیں, جو کوئی درخت 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتا ہے, کوئی 15 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, تو وہ تو بے روزگار ہو گئے. یعنی اس سے بے روزگاری بڑھی ہے, بھوک افلاس بڑھا ہے, غربت بڑھی ہے, بیماریاں بڑھی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ اگر ہم دنیا کو بتائیں گے, سفارت خانے بتائیں گے, ایک کمپین ہونی چاہیے. نیچرل سائیکل جو ارشاد صاحب ڈسٹرب ہو گیا, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس معاملے کو بہت ٹھوک بجا کے اٹھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ نقصان جو ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. انجلینا جولی بھی پاکستان ہیں, وہ دورے کر رہی ہیں آفت زدہ علاقوں کے. ایک بریک کے بعد بات کریں گے جو سیلاب زدہ علاقے ہیں, اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی جو جان بچانے والی ادویات ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں, حالانکہ پہلے سے سیلاب آنے سے پہلے سے ان میں کمی واقع ہو گئی تھی. اب اس کی وجہ کیا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو جان بچانے والی بنیادی ادویات ہیں ان کی شدید کمی ہے, اور مثال کے طور پہ پیراسیٹامول یا پیناڈول جو ہے وہ نہیں مل رہی ہے. اور جو ادویہ ساز کمپنیاں ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ خام مال بہت زیادہ ہے, امپورٹ ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں, دیگر مسائل بہت زیادہ ہیں, اور لاگت ہی پوری نہیں ہوتی ہے, جبکہ حکومت ادویات کی قیمتیں زائد کرنے سے انکاری ہے. یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے, بڑا ٹیکنیکل اور بڑا پیچیدہ ہے, لیکن عام لوگ اس سے سفر کر رہے ہیں. ہمیں حامد رضا صاحب نے جوائن کیا ہے, سابق چیئرمین ہیں پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے. حامد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. حامد صاحب, یہ مسئلہ کیا ہے, ادویات لوگوں کو مل نہیں رہی, آپ ادویات بنا نہیں رہے, اور بنیادی طور پہ حکومت قیمتیں بڑھا نہیں رہی, اور الٹیمیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عام لوگ مریض سفر کر رہے ہیں. یہ اس مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ صرف جان بچانے والی ادویات نہیں, بلکہ روٹین کی نزلے زکام بخار کی ادویات, پیناڈال بھی نہیں مل رہی, پیراسٹامول بھی نہیں مل رہی. یہ دوائیں جو عام روٹین میں مل جاتی ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں مارکیٹ میں. جی فیصل بھائی بہت شکریہ آپ کا. میں بات کر سکتا ہوں ابھی؟ جی آپ بات کریں. جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بہت اہم موضوع کے اوپر آج مجھے دعوت دی بات کرنے کی, اور تھوڑی سی بات آپ نے اپنے انٹرو میں ہی کر دی کہ اس وقت جو تمام ادویات شارٹ نہیں ہیں, چند ایک ادویات, اور خاص طور پہ جو پیراسیٹامول کا ایک برانڈ ہے پیناڈول, وہ مارکیٹ میں کچھ عرصے کے لیے شارٹ ہوا تھا. اور اس میں آپ نے جیسے بتایا کہ جو پچھلے 1 سال میں آپ دیکھیں کہ ہمارا تقریباً 93% را مٹیریل میڈیسن کا وہ امپورٹ بیس ہے, اور امپورٹ جو ہے وہ تمام کی تمام لنکڈ ہے ڈالر کے ساتھ, پیٹرول پرائز کے ساتھ, فریٹ کے ساتھ, اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں ادویات کے خام مال کی قیمت کے ساتھ. اب جیسے ہی کسی بھی بزنس کے اندر یا کسی بھی فیکٹری کے اندر یا کسی بھی ادارے کے اندر آپ کے ان پٹس کاسٹ بڑھتی ہے پروڈکٹ کی, تو فائنل پروڈکٹ کی کاسٹ آپ بڑھا دیتے ہیں, لیکن اس کی اویلیبلٹی کو برقرار رکھتے ہیں. فارماسیوٹیکل کے اندر ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی ادارہ اپنی مرضی سے 1 روپیہ بھی قیمت نہیں بڑھا سکتا. قیمت بڑھانے کا جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی تمام اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ ڈریپ کو اپلائی کرتی ہے,
ڈریپ میں ایک پرائس ریویو کمیٹی ہے جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ان کے سیکٹریز کے ذریعے ہوتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ایک نمائندہ بیٹھتا ہے, ان تمام ڈاکومنٹس کو ریویو کرتا ہے اور اپنی ریکمنڈیشن بھجواتا ہے کابینہ کو اور پرائم منسٹر کو. پیراڈول یا پیراسٹامول کے سلسلے میں بھی یہی ہوا کہ لاسٹ ایئر اکتوبر میں اس وقت کے ڈالر ریٹ پہ انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن بتائی کہ اس کی قیمت تھوڑی بڑھنی چاہیے تاکہ کمپنی کو بنانے میں لاس نہ ہو اور اس کی اویلیبلٹی قائم رہے. وہ خیر کابینہ کے اجلاس میں وہ نہیں آئی, لیکن جب آئی تو وہ سمری ریجیکٹ ہو گئی, جس کی وجہ سے کمپنی نے فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اس کی مینوفیکچرنگ بند کی. اب ایک مہینے میں تقریباً 40 ملین سے 60 ملین ٹیبلٹس جی ایس کی کمپنی بناتی ہے اور ہر ٹیبلٹ بنانے میں ان کو تقریباً ₹1 کا لاس ہے. لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ نے فوری اس کا نوٹس لیا کہ اس کی پروڈکشن بند کیوں ہو رہی ہے اور انہوں نے تھوڑا سا ریٹیلر مارجن کو ایڈجسٹ کیا, کچھ را مٹیریل مینوفیکچررز نے جو اپنی پرائس تھوڑی 10% کے قریب کم کی ہے, تو اب اس کی اویلیبلٹی اور پروڈکشن دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اور اگر آپ جائیں گے کسی بھی سٹور پہ, لیکن اب سوال یہ ہے حامد صاحب, یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے جی, ایک نقطہ بڑا اہم ہے جی, کہ پیناڈول کے علاوہ پیراسیٹامول تقریباً 70 کمپنیاں بناتی ہیں, لیکن جب پیشنٹ جا کے صرف پیناڈول مانگتا ہے تو سم ٹائم وہ نہیں ملتی, لیکن اب اس کی اویلیبلٹی. لیکن اس میں جو دیگر کمپنیاں بناتی ہیں اس میں سے بھی اکثر ایسی ہیں حامد رضا صاحب کے جو کام چھوڑ چکی ہیں اور ان کا بھی موقف ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے. لیکن ایک میرا سوال یہ بھی ہے, اب آج کی اخبار میں یہ خبر لگی ہے کہ جو میڈیکل سٹور والے ہیں یا کیمسٹ ہیں, انہوں نے یہ کہا, وہ لکھ رہے ہیں چٹھی ایک حکومت کو یا ڈریپ یا منسٹری آف ہیلتھ کو کہ بھائی جو 25% ہمارا مارجن ہے اس کو نہ کٹ آف کیا جائے. اب اگر میڈیکل سٹور والے کو بھی اپنا مارجن مل جاتا ہے 15% ہے ان کا, جی 15% جو بھی ہے, وہ یہ اب چٹھی لکھ رہے ہیں. ایک تو اینڈ یوزر کو دوائی بھی نہیں ملتی اور اس پہ برڈن بھی پڑتا ہے. ایک آپ کا ہارڈ شپ فارمولا ہے, اس کے تحت بھی آپ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں, وہ کیا ہے؟ کیا ابھی آپ اس کے ذریعے انٹرٹین نہیں ہوئے؟ جی میں نے وہی ہارڈ شپ کا آپ کو ایکسپلین کیا کہ اس میں آپ اپنے تمام کاسٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لگا کے آپ پرائس ریویو کمیٹی کو ڈریپ میں بھیجتے ہیں, جہاں پہ چاروں صوبوں کی اپنے سیکٹری ہیلتھ کے ذریعے نمائندگی ہوتی ہے اور ایک فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ بھی بیٹھتا ہے. وہ تمام ڈاکومنٹس کو ریویو کرتے ہیں, اس کو اتھینٹیکیٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزوں پہ اپنی ریکمنڈیشن کابینہ کو بھیجتے ہیں. جی, اب ارشاد صاحب یہ بنیادی ایک عملہ ہے کہ اب اس برانڈ کی دوائیاں اور بھی ہیں, لیکن سوال یہ کہ وہ کمپنیز بھی کام چھوڑ چکی ہیں اور ان کا جواز بھی یہی ہے کہ جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس میں ہماری گولی سیل ہی نہیں ہو رہی. دیگر جو اشیاء ضروریاں ہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈیلی گروسری کی بات کرتے ہیں, ویجیٹیبلز کی بات کرتے ہیں, پھلوں کی بات کرتے ہیں, ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. اب یہ اس میں سیاست حائل ہو جاتی ہے قیمتیں نہ بڑھانے میں. دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے حکومت کی ذمہ داری, ایک ہے ان کمپنیوں کی اپنی ذمہ داری. آپ کو علم میں ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں اچھی کاٹن پیدا ہو, وہ ریسرچ کو بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, پیداوار کی بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. شوگر انڈسٹری کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اچھا گنا پیدا ہو, اچھی پیداوار ہو تاکہ ہم اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں. تو جہاں حکومت کی ضرورت ہے کہ وہ ریسرچ کو اور خام مال کی اندرون ملک پیداوار کو یقینی بنائے, وہاں ان کمپنیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس طرف توجہ دیں اور ڈریپ فیسلیٹیٹ کرے ان کمپنیوں کو, تاکہ خام مال جو ہے ہمارا جو ڈیپینڈنس ہے امپورٹ پہ وہ کم ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ذرا حامد صاحب سے جانتے ہیں. حامد صاحب, خام مال خود یہ ہماری کمپنیاں کیوں نہیں بناتی, یہاں پہ خام مال کیوں نہیں جنریٹ کیا جاتا؟ دیکھیں, خام مال کی بھی پالیسی بنی ہے لاسٹ ایئر اور تقریباً اس وقت تقریباً 8% خام مال کی ہم ضروریات اپنے ملک میں پورا کر رہے ہیں اور بہت جلد دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگلے 3-4 سال میں یہ تقریباً 25% تک 7-8-10 فیکٹریز ایسی ہیں جو کہ پائپ لائن میں ہیں, جن کی آج کل کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا وہ اپنی لائسنس کے پروسیسنگ کے اندر ہیں. اور یہ پالیسی جو لاسٹ ٹائم را مٹیریل کی مینوفیکچرنگ کی پاکستان میں بنی, یہ بہت اچھی پالیسی ہے اور اس کے ذریعے بہت سارے لوگ اس سیکٹر میں آئیں گے اور اپنی ملکی ضروریات کو پورا کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک پوائنٹ میں ذرا ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں,
کہ یہاں پر نہ ہوا کیا ہے کہ جو ٹریڈیشنلی پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس گورنمنٹ نے بھی پرائسز کو پولیٹیسائز کر دیا ہے. دیکھیں اگر کوئی بھی ادارہ ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی جو مینوفیکچرنگ کاسٹ ہے اگر اس کی ریٹیل پرائس سے ایکسیڈ کر جائے گی. اس کو ریئلسٹکلی ہمیں دیکھنا چاہیے, اور تقریباً 35 دوائیاں تو اس وقت ایسی ہیں جن کی فوری طور پر پرائس کی ریویژن فیڈرل گورنمنٹ سے ملنی چاہیے, اور پائپ لائن میں مزید تقریباً 60 کے قریب ایسی ادویات ہیں جو ویری لو پرائسڈ ہیں, جن کی قیمت 100 روپے سے کم ہے, اور یہ پرائس تب فکس ہوئی تھی جب ڈالر 60 روپے کا تھا. اب ڈالر کی پرائس دیکھ لیں, یوٹیلیٹیز دیکھ لیں, ڈیلی ویجز دیکھ لیں, ہر چیز بڑھ چکی ہے, اور اس کو ریشنلی ہمیں دیکھ کر ان کی اویلیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے لاجیکلی پرائس کو ریویو کرنا چاہیے جہاں پر وہ پروف بنتا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. حامد رضا صاحب سابق پی پی ایم میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ اپنے ریزرویشنز بھی بتا رہے تھے. شاہد صاحب اب مسئلہ یہ ہے, ادویات کا مسئلہ ہے. ادویات کے بعد آج میں نے خبر دیکھی جی آٹے کا ایک بحران, اور سب سے بڑی سب سے امپورٹنٹ بات ارشاد صاحب یہ ہے کہ آٹے کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. آٹا اب تقریباً 100 روپے کلو مل رہا ہے. 100 روپے؟ جی تقریباً 100 روپے کلو, جو 120 سے 125 روپے. جی 100 روپے تو آپ پچھلے 15 دن پہلے کی. اچھا میں نے پھر 15 دن پہلے ہی خریدا تھا, لیکن اب 120 125 پر مل ہی نہیں رہا, بہت سی جگہوں پر مل نہیں رہا. سبزیوں کا مسئلہ, فوڈ باسکٹ ہماری جو ہے, ہمارا لائف سٹاک الٹ چکا ہے سیلاب کی وجہ سے, اور سیاستدانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو آنکھیں ایک دوسرے کو دکھانا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. یہ مسائل تو بڑھتے جا رہے ہیں, ان کا حل کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, ہوگا کیا؟ 2-3 بڑی وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ انتظامی سطح پر انتظام و انصرام کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ ناکام ہوگی. اس کے اندر اہلیت ہی نہیں رہی معاملات کو سنبھالنے کی, نہ ان میں دور اندیشی ہے کہ کسی خطرے کو پہلے سے بھانپ لیں, نہ ان کے اندر جب وہ خطرہ سر پہ آ جائے تو اس سے نمٹنے کی صلاحیت اہلیت ہے. یہ حقیقت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دوسرا یہ ہے کہ کیا ہمارے جو ادارے ہیں, بیوروکریسی ہے, محکمہ خوراک ہے اور چیزیں ہیں, تو کیا وہ یہ سوچنے کے لیے تیار ہیں کہ اس صورتحال سے ہم اگر نہیں نمٹ پائے تو اس کا جو نقصان کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی ہمیں عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے, ہمیں IMF یہ کہہ رہا ہے, اور ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ملک کے اندر ایک میس انریسٹ کی طرف جا رہے ہیں. جب لوگوں کو کھانا نہیں ملے گا, جب ان کو اور ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی, وہ کیا کریں گے؟ یا سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے, یا کرائم ریٹ آپ چھینا جھپٹی کریں گے, ماریں گے ایک دوسرے کو, مار داڑ کریں گے. اور کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے. آپ کل کی یا پرسوں کی ایک ہفتے کی رپورٹ صرف لاہور کی منگوائیں کہ سٹریٹ کرائم میں کتنا اضافہ ہوا ہے, باقی جرائم جو ہیں کیوں بڑھ رہے ہیں, کس لیے بڑھ رہے ہیں. اس سے یہ نہیں ہوتا صرف کہ بھوک کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے صرف سٹریٹ کرائم بڑھتے ہیں. جو وائلنس ہوتی ہے انسان مرنے مارنے پر آتا ہے, گھر کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں, ذہنی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایک قوم کو آپ بیماری کی طرف, ذہنی بیماری, نفسیاتی بیماری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. سماجی مسائل جو ہیں وہ پاگل کر دیتے ہیں انسان کو, اس کا کسی کو احساس نہیں. لیکن ایک وجہ اور بھی ہے آٹا بڑھانے کی, کہ ہم نے, پنجاب نے اور سندھ نے گندم کی قیمت بڑھا دی ہے. اب گندم کی قیمت جب بڑھے گی, اور اس کا ایک ریزن بھی ہے کہ جب ہم نے ایک معقول قیمت باہر کے جو کاشتکار کو دینی ہے, اگر امپورٹ آپ نے کرنی ہے مہنگے داموں گندم, اپنے کاشتکار کو آپ 1800 دے رہے ہیں, باہر سے آپ 2200 پر منگوا رہے ہیں یا 3000 میں منگوا رہے ہیں, تو بہتر نہیں کہ اپنے کاشتکار کو دیں تاکہ وہ زیادہ پیدا کرے. پھر عوام کو بھی سبسڈی دینا. نہیں, سبسڈی تو آپ دے نہیں سکتے.
IMF کے بغیر تو آپ چھینک بھی نہیں مار سکتے. نہیں وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ارشاد صاحب دیکھیں کسان کو آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. سندھ والے 4,000 روپے من دے دیں, پنجاب والے 3,000 روپے من دے دیں, انہوں نے ہی اگانی ہے نا, گندم یہیں پہ اگتی ہے. یہ بھی ایک پالیسی جو ہے یونیورسل پالیسی ہونی چاہیے. یونیورسل یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہر صوبے کی اپنی پالیسی ہو. جی بالکل. اور ایک عجیب فساد ہوگا. لیکن میرا ایک سوال ہے, 30,000 روپے والا بندہ مہینے کا, وہ اس کے گھر میں اگر وہ 40 کلو آٹا بھی کھاتا ہے یا 20 کلو بھی کھاتا ہے, وہ 120 روپے کلو آٹا کیسے خریدے گا ارشاد صاحب؟ اس کی سبسڈی کا تو کوئی فارمولہ بنائے نا. میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہی تو ہے کہ حکومت نے سمجھا ہوا ہے, ہمارے حکمرانوں نے, کہ ہمارا درد سر نہیں ہے. حالانکہ یہ حکومت کا, حکمرانوں کا درد سر ہونا چاہیے کہ بھائی ہم کسان کو تو سہولت دے رہے ہیں, جو شہر کا مزدور ہے, تنخواہ دار ہے, اس کے لیے بھی کوئی ہم بندوبست کر رہے ہیں, اس کی آمدنی بھی بڑھا رہے ہیں. دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ دولت بڑھائیں, آمدنی بڑھائیں جی, اور اس کے بعد تاکہ وہ اگر قیمتیں بڑھیں تو اس کے ساتھ وہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکے اس اضافے کا. ہمارے ہاں لوگوں کی آمدنی کم ہو رہی ہے جی, اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں. یعنی ڈالر کی وجہ سے, بجلی کے بلوں کی وجہ سے, گیس کے بلوں کی وجہ سے, پٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے عام آدمی کی تو جو ماہانہ آمدنی ہے وہ کم ہو گئی ہے جی. اور جو اس نے اور چیزیں خریدنی ہیں اس کے لیے اس کے پاس وسائل باقی نہیں رہے. اب یا تو آپ آٹا خرید لیں یا بچے کی فیس ادا کر دیں یا بچے کے لیے دوائی خرید لیں. آمدن کم ہو گئی, قوت خرید کم ہو گئی, شرح سود بڑھ گئی, ڈالر کی قدر بڑھ گئی, روپے کی قدر نیچے آ گئی, فارن ایکسچینج آپ کے نیچے آ گئے, آپ کے ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی, معیشت کدھر بہتر ہے؟ مفتیٰ صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ ملک دیوالیہ نہیں ہوگا. مفتیٰ صاحب تو کہتے ہیں کہ معیشت بہتر کر دی ہے ہم نے. سر یہ تو حقیقی باتیں ہیں نا. دیکھیں نا, مارچ کے مقابلے میں تو معیشت بہتر ہے, اسی لیے وہ اصرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سال کی مدت پوری کرنی ہے, کیونکہ بہترین معیشت ہے, بہترین حکمرانی ہے, عوام خوش ہیں, تو اس لیے ہم مدت پوری کریں گے. عوام خوش نہیں ہے ارشاد صاحب, مہنگائی میں ڈوب چکے ہیں عوام. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آپ کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.